دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہندو دھرم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھروید۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوں گے ان کی سواری آسمان سے بات کرے گی۔ ہندو دھارمک کتاب میں اتھروید میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ اور مسلمان جانتا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی ہے، 1 منٹ میں 40 رات کا سفر کیا ہے براق سے۔ اس کا ذکر اتھروید میں ہے کہ ان کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ دوسرا نمونہ لکھا ہے اتھروید میں، گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے حجر اسود رکھا جا رہا تھا تو جھگڑا کھڑا ہوا، کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا، تم نہیں رکھو گے، یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ نبی نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، سب سے کہا کہ چادر کو تھام لو، سب مل کر کے حجر اسود کی جگہ رکھ دو۔ گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیا، اتھروید میں لکھا ہوا۔ بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ گفا میں جائے گا اور پرشورام سے تعلیم حاصل کرے گا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ غار حرا میں نبی گئے، جبریل سے قرآن لیا۔ بھاگوت پران میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی گفا میں جائیں گے اور پرشورام سے تعلیم حاصل کریں گے۔ تلسی داس جی ایک بہت بڑے داس گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی ہوگا اس سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو قیامت تک کوئی بچہ اتنا خوبصورت پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبیر داس نے کہا چاہے رحمان ہو، چاہے رحیم ہو، چاہے رام ہو، چاہے رحیم ہو، اس کے نام کا عدد لیجئے، اس کو 4 سے گنا کیجئے، 2 سے جوڑ دیجئے، پھر 5 سے گنا کیجئے، 9 سے بھاگا لگائیے، پھر 2 کو جوڑ دیجئے، 20 سے بھاگا لگائیے تو آپ کو 92 کا عدد ملے گا۔ 92 کا عدد محمد کے نام کا عدد ہے۔ چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو، اللہ نے محمد کو ہندو مسلمان دونوں کے نام میں چھپا دیا۔ مصیبت کیسی بھی آ جائے آپ کو گھبرانا نہیں۔ اگر بڑی سے بڑی مصیبت ہے، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہے، آپ کو 4 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا بندہ خدا کو بھول گیا تھا اب وہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ مصیبت کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی بگڑا ہوا تھا، مصیبت کو جیسے ہی دیکھا سدھر گیا، دوسرا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہوتا تھا گناہ کر رہا تھا، کرتا جا رہا تھا، میل کچیل سے اس کا دل ناپاک ہو چکا تھا، مصیبت کو دیکھتے ہی اس کے گناہ کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے دل لگا بیٹھا تھا، مصیبت کو دیکھتے ہی دنیا سے لا تعلق ہو گیا۔ ایک مصیبت سے اللہ بندے کو 4 فائدے عطا فرماتا ہے۔ 30 سال ہو گئے خدا کا نام بھول سے بھی نہیں لیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے پروردگار اس بندے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ 30 سال ہو گئے تمہارا بھول سے بھی نام نہیں لیا۔ تو اللہ نے کہا مصیبت نہیں دیکھی ہے اس لیے بھول گیا ہے، کچھ مت کرو، اس کی ایک رگ کو بند کر دو، اس کی حرکت کو بند کر دو۔ اب ایک رگ کی حرکت بند ہوئی ہے، 24 گھنٹہ اللہ ہی کا نام لے رہا ہے۔ ہاتھ کٹ گیا ہے، چوری کیا تھا، ہاتھ کٹ گیا، اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر کے جا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کس نے ہاتھ کاٹا؟ داماد رسول نے، فاطمہ کے شوہر نے، اور امیر المومنین نے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹا ہے۔ جو جیسے سننے دیجئے بھائی، اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، جو جیسے سننے دیجئے۔ کس نے ہاتھ کاٹا؟
جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کے امیر نے، داماد رسول نے، فاطمہ کے شوہر نے، علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹا۔ ارے تمہارا ہاتھ کاٹا، تم ان کی تعریف کر رہے ہو؟ کا تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے دوسرے ہاتھ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا۔ دنیا میں کتنا ہی بڑا آپ گناہ کر لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر تین طرف سے مہربان ہوگا۔ آپ کو پکڑے گا نہیں، آپ کو چھپاتا رہے گا، آپ کی صحت چھینے گا نہیں اور آپ کی روزی چھینے گا نہیں، انتظار کرتا رہے گا کہ آج کر لے توبہ، کل کر لے توبہ، آپ کے اوپر پردہ کرے گا، آپ کو پکڑے گا نہیں، آپ کی صحت چھینے گا نہیں، آپ کو برابر روزی دیتا رہے گا۔ ایک خدا کی اتنی بڑی نافرمانی اور خدا چار طرف سے مہربان ہوگا۔ ڈاکٹر کے یہاں مریض آیا، بولا کہ آپ کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر بولا کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیک کرنے والے؟ ٹھیک کرنے والا تو خدا ہے، اس کی مہربانی سے ٹھیک ہوئے ہو۔ تو مریض بولا جب خدا کی مہربانی سے ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ فیس کیوں نہیں چھوڑتے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی بولا کہ خدا کی کیا خدائی ہے؟ چھوٹا سا درخت ہوتا ہے کدو کا، اتنا بڑا کدو پیدا کرتا ہے، اور اتنا بڑا آم کا گاچھ ہوتا ہے، اس میں پھل اتنا چھوٹا ہوتا ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ بلکہ آم کا پیڑ بڑا تھا تو پھل بھی بڑا ہونا چاہیے، کدو کا درخت چھوٹا ہے تو اس میں کدو چھوٹا ہونا چاہیے، یہ کیسا خدا ہے؟ دوپہر میں کھانا کھا کر کے آم کے گاچھ کے نیچے سو گیا، وہاں سے آم ٹوٹ کر کے سیدھا آنکھ میں آ کر کے لگا، ایک آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ اب کہتا ہے مالک یہ تو تیری بہت بڑی مہربانی ہے کہ چھوٹا سا آم تھا، آنکھ پھوٹ گئی، اگر آم کے درخت میں کدو کے برابر پھل ہوتا تو سر چکنا چور ہو جاتا۔ ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا